یہ کیا کر رہی ہو گوریلا؟ تمہارا شوہر اتنی محنت کر کے آیا ہے، سارا دن اتنا کام کر کے آیا ہے، اب تم اس کا ویلکم ایسے کرو گی؟ بہت ہی کوئی بری بیوی ہو تم تو۔ زمین سے کتی اٹھاتے ہوئے زرخان بیڈ کی جانب مزید کچھ قدم بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، جس پر علیزے بیڈ سے دوسری گدیاں اٹھائے ایک ایک کر کے زرخان پر برسانے لگتی ہے۔ میرا دل تو چاہ رہا ہے زرخان کہ میں ایک ایک کر کے یہ گدیاں نہیں سریے برساؤں آپ پر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ آنکھیں کس لیے دی ہیں جو آپ گھڑی میں ٹائم نہیں دیکھ سکتے؟ علیزے کہتی ہے، اور کہتے ہی ایک اور گدی زرخان کی جانب پھینکتی ہے جو زرخان اب کی بار کیچ کر لیتا ہے۔ ٹائم تو میں دیکھ رہا تھا لیکن کچھ ضروری کام آ گیا تھا، سمجھا کرو، عام بندہ تھوڑی ہی ہوں، پورے کشمیر کی ذمہ داری ہے مجھ پر، پولیس والا ہوں۔ اب اگر میں ان ذمہ داریوں کو چھوڑ کر اپنی بیوی کے بلانے پر دوڑا چلا آؤں گا تو پھر اچھا تو نہیں رہے گا۔ وہ سارا کام مجھے ہی کرنا ہے، بس اسی لیے دیر ہو گئی، ورنہ میں تو آ ہی رہا تھا جلدی۔ بہانے بنانے میں آپ کا کوئی جواب نہیں۔ مجھے لگا تھا سب بہانے بنانے میں ہی ایکسپرٹ ہوں، لیکن آپ تو واقعی میرے شوہر نکلے 4 ہاتھ آگے۔ علیزے کہتے ہی ایک اور دوسری گدی پھینکنے لگتی ہے کہ خود ہی اسے پکڑے بیڈ پر بیٹھ جاتی ہے۔ دیکھا، تبھی کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ جیسا شوہر ہوگا اس کی بیوی بھی ویسی ہی ہوگی، جیسی بیوی ہوگی اس کا شوہر بھی تو ویسا ہی ہوگا۔ پھر اب تم بہانے بناتی ہو تو تم سے میں نے بہانے بنانے سیکھے ہیں، ورنہ مجھے کہاں یہ سارے کام آتے ہیں۔ میں تو عام سادہ سا بندہ تھا جو اپنا کام محنت سے کرتا، مجھے بہانے بنانے کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ زرخان بیڈ کی طرف علیزے کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے، چہرے پر اس کے مسکراہٹ تھی جسے دیکھ علیزے کا غصہ بڑھ رہا تھا۔ بہت ہی کوئی بکواس قسم کے انسان اس وقت لگ رہے ہیں مجھے۔ میرے ساتھ بات نہ کرے نا، اب تو بہتر ہوگا، اور جا کر اپنی ڈیوٹیاں نبھائیں، اپنے فرض پورے کریں جو آپ کے لیے زیادہ ضروری ہیں۔ میرے بلانے سے کیا ہو جاتا ہے؟ میں تھوڑی نا ضروری ہوں، آپ کے لیے ضروری وہ کام ہے، جا کر کام کریں۔ علیزے منہ پھلائے کہتی ہے، اور کہتے ہی وہ بیڈ سے اترتی کمرے سے باہر جانے کے لیے بڑھتی ہے کہ زرخان اتنے میں راستے میں اس کا ہاتھ پکڑتا، اسے اپنے قریب کرتا اپنے سینے سے لگا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ زرخان کے سینے سے پن ہوتی علیزے سر اٹھائے کہتی ہے، اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ ایک ہاتھ علیزے کے چہرے پر رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زرخان پوچھتا ہے، آپ کی شکل دیکھ کر مجھے غصہ آ رہا ہے۔ زرخان کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتے ہوئے کہتی ہے، اور اس سے دور ہونے کی کوششیں کرتی ہے، لیکن زرخان اس کی ہر کوشش کو ناکام کرتا۔ علیزے کے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر پن کر چکا تھا، اپنے ایک ہاتھ میں قید کر کے۔ مجھ جیسی شکلوں پر غصہ نہیں، پیار آتا ہے۔ جانتا ہوں میں، تم اپنے دماغ کا علاج کرواؤ، دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے۔ میرا دماغ خراب نہیں ہوتا جا رہا، میرا دماغ اب صحیح جگہ پر آ رہا ہے۔ آپ کو میں کیا سمجھتی تھی اور آپ کیا نکلے؟ افسوس ہو رہا ہے مجھے اپنے فیصلے پر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا نمونہ میری زندگی میں لکھنا تھا کیا؟ زرخان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے علیزے گہری سانس لیتے ہوئے کہتی ہے، جس پر زرخان اپنے لب بھینچ لیتا ہے، تم مجھے نمونہ کہہ رہی ہو؟ زرخان اپنے لب دبائے پوچھتا ہے، جی بالکل، آپ کو ہی کہہ رہی ہوں، آپ کے علاوہ اس وقت کوئی اور ہے یہاں؟ علیزے زرخان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیتی ہے، جیسے تم نمونی ہو، تمہیں مجھ جیسا نمونہ ہی تو ملنا تھا۔ تم کیا سوچ رہی تھی کہ تمہیں کیا کہیں کا پرنس ملے گا؟ میری جان، ہوش کی دنیا میں واپس آ جاؤ۔ اصل دنیا میں شہزادے شہزادیاں نہیں ہوتی، اصل دنیا میں آپ لوگ ہی ہوتے ہیں، جن میں سے جن کا کردار جیسا ہوگا وہ اس جیسا ہی بنے گا۔ اگر تمہارا کردار اعلیٰ ظرف کا ہے تو تم کسی شہزادے یا شہزادی سے کم نہیں، اور اگر تمہارا کردار چھوٹے سے نقطے کے برابر ہے تو تم خود کو انسان کہلانے کا حق بھی نہیں رکھتے۔ اسی لیے اپنے کردار کو بڑا اور مضبوط بناؤ، کیونکہ یہ واحد ہی ہے جو دنیا میں بھی اعلیٰ مقام دے گا اور آخرت میں بھی۔ زرخان علیزے کے ہاتھوں کو آزاد کرتا اس کے چہرے پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھے اپنے چہرے کے قریب کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے،
جس پر علیزے 2 پل کے لیے تو خاموش ہو جاتی ہے، لیکن جلد ہی ہوش کی دنیا میں واپس آتے ہوئے سرخان کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے وہ اس کو خود سے دور کر جاتی ہے۔ تو آپ کی کہنے کا مطلب ہے کہ میرا کردار اس نقطے کے برابر ہے، اسی لیے میں شہزادی کہلانے کے لائق نہیں؟ علیزے تجسس بھرے انداز میں زرخان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، جس پر زرخان جواب دینے سے پہلے اپنا گلا کھنکارنے لگتا ہے۔ میرا وہ مطلب نہیں ہے، تمہارا کردار تو اعلیٰ ظرف والا ہے میری جان، لیکن میرے معاملے میں تم کنجوس ہو جاتی ہو، اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب اعلیٰ ظرف کردار تم اگر مجھے دکھاؤ گی تو میں کہوں گا بے فضول کی شہزادی، تو میں تمہیں بننے نہیں دوں گا نا اب۔ زرخان اپنی بات مکمل کر ہی رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں علیزے ایک زوردار تھپڑ زرخان کے سینے پر دے مارتی ہے، جس سے زرخان اسی پل ایک قدم دور ہو کر علیزے سے کھڑا ہوتا ہے۔ زرخان تنگ نہیں کرے مجھے، ورنہ میں سچ میں کہہ رہی ہوں آپ کو آج مار مار کے پورا کر دوں گی۔ مارنا چاہتی ہو تو مار لو، بس پھر اس کے بعد جیل کے اندر چکی پیسنے کی تیاری بھی اپنی پوری رکھنا، چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ انصاف پرست انسان ہوں، انصاف گھر میں ہو یا باہر کرتا پورا پورا ہوں۔ چکی پیسے گی میری جوتی، بھاڑ میں جائیں آپ ابھی، اور اسی وقت چلے جائیں، دور چلے جائیں مجھ سے، ورنہ سچ میں آپ کو مار مار کے پورا کر دوں گی۔ اور ویسے بھی آج پوری حویلی میں کوئی نہیں ہے سوائے آپ کے اور میرے، تو آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ جائیں اور بھاڑ کا ایک اچھا سا لمبا سا چکر لگا کے آئیں، علیزہ کہتی ہے، اور کہنے کے بعد وہ کمرے سے باہر جانے کے بجائے واپس بیڈ کی طرف بڑھتی ہے۔ سائڈ لیمپ کی لائٹس جو ہلکی ہلکی سی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھیں وہ بھی بند کرتی بیڈ پر لیٹنے کے لیے مڑتی ہی ہے کہ اتنے میں زرخان پیچھے سے آتا، ایک ہاتھ علیزے کی کمر پر رکھتا، دوسرا ہاتھ اس کے چہرے پر بنا کچھ بولے اس کے لبوں پر قابض ہو جاتا ہے۔ علیزے کی اس حرکت پر علیزے اس کی حرکت پر بڑی بڑی آنکھیں کیے سمجھنے کی کوشش کرتی، اس سے پہلے ہی زرخان اسے لیے بیڈ پر گر چکا تھا۔ بیڈ پر گرتے ہی زرخان تو پل کے لیے علیزے کے لبوں کو آزاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے، تو آج حویلی میں کوئی نہیں ہے، اسی لیے تم مجھے جلدی بلا رہی تھی؟ گندی، نوٹی نوٹی، علیزے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرارتی انداز میں کہتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، علیزے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہتی ہے۔ پھر کیسا ہے؟ اور میں تمہارا فیصلہ جب سے ہو گیا، یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، کیسا فیصلہ؟ زرخان کی بات علیزے حیرانگی سے پوچھتی ہے۔ تم نے ابھی کہا نا تمہیں افسوس ہو رہا ہے اپنے فیصلے پر، تمہیں کب سے تمہارا فیصلہ بن گیا؟ زرخان علیزے کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو بغور دیکھتے ہوئے کہتا ہے، آپ میرا فیصلہ تو نہیں ہے، چھوڑے مجھے۔ علیزے اپنے آپ کو زرخان کے حصار سے نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے، جھوٹی، تم نے مجھے میرے شوہر بھی کہا ہے، ابھی انکار نہیں کر سکتی ہو تم کسی بھی بات سے۔ زرخان کہتے ہی علیزے کی گردن پر جھکے اپنے لب رکھنے علیزے کو مدہوش کرنے لگتا ہے۔ وہ تو میں بس زبان پھسل گئی تھی میری، اور کچھ نہیں، علیزے بند آنکھوں سے کہتی ہے۔ تمہاری زبان پھسلی تھی اور اب میری نیت پھسل رہی ہے تم پر، گوریلا۔ آج موقع بھی اچھا ہے، آج کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ علیزے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زرخان اس کے گال پر لب رکھتے ہوئے بولا، جس سے محسوس کرتی علیزے اپنی آنکھیں اور مضبوطی سے میچ جاتی ہے۔ علیزے کی بند آنکھوں کو دیکھتے ہوئے زرخان اس کے ہاتھوں کو رہائی دیتا، علیزے سے دور ہوتا بیڈ پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے علیزے کو بغور دیکھتے، اس کے چہرے کی مسکراہٹ کو مزید بڑھاتے ہوئے اپنی شرٹ اتار کر زمین پر پھینکتا ہے۔ ایسا کچھ کرنے کے لیے میں نہیں بلا رہی تھی۔ علیزے اپنی آنکھیں کھول کر بولنے لگتی ہے کہ زرخان کو بنا شرٹ دیکھے وہ اپنی آنکھیں واپس بند کر جاتی ہے۔ علیزے اپنی بات مکمل کر ہی رہی ہوتی ہے کہ زرخان ایک بار پھر اس کے لبوں پر قابض ہوتا اس کے الفاظوں کا دم توڑ چکا تھا۔ علیزے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتی رہ جاتی ہے، لیکن زرخان اسے چھوڑتا نہیں ہے، اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں بیڈ پر پکڑتا پن کر دیتا ہے۔ دھیرے دھیرے زرخان اس کے لبوں پر شدت کو بڑھاتا جاتا ہے اور علیزے کی سانسوں کو مہال کرنے لگتا ہے۔
عباس ادا اور عارش دونوں کے لیے ہاسپٹل پہنچ چکا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے والے آپریشن رومز میں موجود تھے۔ ادا کا خون بھی بہت بہہ چکا تھا، وہ کب سے لگاتار بہے جا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا دماغ سن ہوتے ہوتے بند ہو گیا تھا۔ اور دوسری طرف عارش تھا، جسے چوٹ بار ایک بار پھر سے اسی مقام پر لگی تھی جہاں ایک بار پہلے بھی گولی لگنے کی وجہ سے اس کا خون حد سے زیادہ نکل چکا تھا۔ اس بار جس جگہ گولی لگی تھی وہ اس مقام کے بالکل اوپر 1 انچ کے فاصلے پر تھا۔ عارش کا خون حد سے زیادہ بہہ چکا تھا۔ اس کا سفید رنگ کا کاٹن کا سوٹ پورا خون میں تر ہو چکا تھا۔ پہلے والا زخم اس کا بھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا تھا کہ اسے ایک بار پھر سے گولی وہیں لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا پچھلا زخم بھی واپس تازہ ہو گیا تھا اور خون دگنا تیزی سے بہہ رہا تھا۔ ڈاکٹرز اپنی پوری کوشش کر رہے تھے ادا اور عارش دونوں کو بچانے کی۔ عباس باہر دونوں کمروں کے سامنے ہال میں ٹہل رہا تھا۔ عباس کی گارڈز میں سے کوئی ایک بھی زیان کو اس واقعے کا بتا دیتا ہے اور وہ بھی اسی پل حویلی سے نکلتا ہاسپٹل پہنچ چکا تھا۔ صرف زیان ہی نہیں تھا، زیان کے ساتھ بانی بھی تھی۔ روحان اور مالا کو وہ بنا بتائے حویلی کے اندر گارڈز کے اور نوکروں کی پہرے داری میں چھوڑ آتے ہیں۔ مالا کب سے عارش کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اب اس کا انتظار کہیں انتظار بن کر نہ رہ جائے، اس چیز کی فکر سے زیان اور بانی کو کب سے ستائی جا رہی تھی۔ تینوں پریشانی کی حالت میں دونوں طرف کے آپریشن روم کی جانب دیکھ رہے تھے۔ دونوں سائڈ سے ابھی تک ایک ڈاکٹر باہر نہیں نکلا تھا، نہ ہی کوئی نرس وغیرہ، جس سے ان سب کی پریشانی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ امایہ کفیر ملک کے آفس کے باہر پہنچ چکی تھی۔ آفس کے باہر کھڑے گارڈز کے سامنے وہ آ کھڑی ہوئی تھی۔ اندر جانے سے پہلے وہ ایک نظر اٹھائے آفس کے دروازے کو اور ان کے سامنے کھڑے گارڈز کو دیکھتی ہے، جو اٹل انداز میں کھڑے ہوئے امایہ کی جانب دیکھ رہے تھے۔ Who are you? What are you doing here? ایک گارڈ امایہ کو دیکھ سخت انداز میں پوچھتا ہے۔ Open the door right now. امایہ اس کی بات نظر انداز کرتی خود بھی اٹل انداز میں بولتی ہے، Sorry, but we can't do that. Please show your ID card, then we will. I said, open the door right now. I don't need any ID card to go inside and open the door. I'm not going to tell you again. گارڈ ابھی اپنی بات مکمل کر ہی رہا ہوتا ہے کہ امایہ اس کی بات درمیان سے کاٹتے ہوئے خود بول پڑتی ہے، Let her in. امایہ کی آواز سنے آفس روم کے اندر موجود کفیر بلند آواز میں کہتا ہے، جس کی آواز پر گارڈ اسی پل امایہ کے سامنے سے ہٹتے اس کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں۔ امایہ ایک نظر انہیں دیکھتی ہوئی آفس روم کے اندر داخل ہوتی ہے، جہاں سامنے ہی کھڑکی کے پاس کھڑا کفیر ملک پریشان حالت میں سگریٹ کے کش لگاتا ہوا مسلسل اپنے فون میں نظریں جمائے کھڑا تھا۔ ادا فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ اتنی بار کال کی ہے میں نے، نظر انداز کیوں کر رہی ہو؟ فون اٹھاؤ میرا۔ دھیمی سی آواز میں بولتے ہوئے کفیر ملک ادا کو وائس نوٹ کر کے بھیجتا ہے اور اسی پل فون بند کرتے ہوئے پیچھے امایہ کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ اتنی دیر لگا دی آنے میں، کب سے انتظار کر رہا تھا میں بیٹا۔ اپنا فون بند کرتے وہیں سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کچھ قدم امایہ کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھتا ہے، عادت سے مجبور ہونا، وقت کی پابندی کرنی نہیں آتی مجھے، جب دل کرتا ہے، جو دل میں آتا ہے تب بھی کرتی ہوں، امایہ کہتی ہے، اور کفیر ملک کے چہرے پر مسکراہٹ رنگنے لگتی ہے۔ چہرے سے مسکراہٹ کو خود غائب کر لیں، کیونکہ جو میں پوچھنے آئی ہوں اس سے آپ کو خوشی تو ہرگز نہیں ہونے والی، امایہ کہتی ہے، اور کفیر سنجیدہ ہوتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ کو شیشے کی ایک کٹوری کے اندر مسل کر رکھنے لگتا ہے۔ جو میں نے تمہیں صبح بتایا تھا، اسی بارے میں پوچھنے آئی ہو؟ سیدھا کھڑا ہو کر اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے چند قدم امایہ کی جانب بڑھاتے ہوئے پوچھتا ہے، جی نہیں، اس بارے میں نہیں پوچھ رہی، کیونکہ مجھے اس بات پر پورا یقین ہے کہ میرے شاہ میرا سودا نہیں کر سکتے،
تو وہ جو آپ غلط فہمی ہمارے درمیان پیدا کرنا چاہتے تھے نا، وہ تو نہیں ہو سکتی۔ معذرت اس کے لیے، میں یہاں کسی اور وجہ سے آئی ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ مجھ سے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ امائے بھی کفیل ملک کی طرح دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اس کی جانب 2 قدم بڑھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولتی ہے، پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ میں تو تمہارے سوال پر جواب دوں گا کہ یہ تو تمہارے سوال پر منحصر ہوگا کہ میں تمہیں سچ بتاتا ہوں یا تم سے جھوٹ بولتا ہوں۔ کیا خانی میرا مطلب ہے ادا میری بہن ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ امایا پوچھتی ہے اور کفیر 2 لمحے کے لیے خاموش ہوتا ہے، لیکن پھر چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ سجائے مزید کچھ قدم امایا کی جانب بڑھانے لگتا ہے۔ بالکل تمہاری ہی بہن ہے، تمہاری بڑی بہن، 4 سال بڑی ہو گئی وہ تم سے، تمہارا خون ہے، تمہاری بڑی بہن ہے، کفیر ملک کہتا ہے، اور مایا کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی کی لہر دوڑنے لگتی ہے۔ وہ میری بہن ہے اور آپ ان کے بارے میں جانتے بھی ہیں۔ کیا میں آپ کی اولاد نہیں ہوں جو آپ نے ہمیشہ مجھے خود سے دور رکھا؟ اتنا کہ مجھے خود کا نام بتانے کی زحمت بھی نہیں کی، اتنا کہ مجھے کبھی یہ بھی نہیں بتایا کہ میرے رشتے کون کون سے ہیں۔ میرے سامنے آنے کی زحمت آپ نے کی نہیں۔ کیا میں اتنی ناپسندیدہ تھی آپ کے لیے جو مجھے دنیا میں تو لے آئے لیکن مجھے اپنا نام نہیں دے سکے؟ اور یقیناً ادا بھی نہیں جانتی ہوں گی کہ میں ان کی بہن ہوں، ہے نا؟ کفیر ملک سے پوچھتے ہوئے مایا کی آنکھوں میں نمی چھانے لگتی ہے، جسے وہ چھپانے کی پوری کوشش کرتی ہے پر وہ چھپتی نہیں۔ چہرے پر وہ درد کے تاثرات بنے ظاہر ہونے لگتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی کسی ماں باپ کے لیے اس کی اولاد ناپسندیدہ ہو، لیکن وہ اسے تب کیسے پہچان سکتا ہے جب اسے یہ ہی پتہ نہیں ہوگا کہ اس کی اولاد زندہ ہے یا نہیں۔ میرے لیے کبھی ناپسندیدہ نہیں تھی تم۔ ہاں، تم میری زندگی میں نہیں تھی، اسی لیے مجھے تمہاری کوئی چاہت نہیں تھی۔ تمہارا ہونا نہ ہونا میرے لیے ایک تھا، اور تم میری زندگی میں کیوں نہیں تھی اس کا جواب میرے پاس نہیں، تمہارے اپنے شاہ کے پاس ہے۔ تمہیں مجھ سے دور کرنے والا وہی ہے، تو بہتر ہے تم جا کر یہ اس سے پوچھو کہ اس نے مجھے تم سے دور کیوں کیا۔ میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ اور رہی بات ادا کی، تو وہ میری پہلی اولاد ہے، اس کے بارے میں ہر چیز جانتا ہوں۔ محبت سے، عزت سے اپنی بیٹی کو پالا ہے میں نے۔ اگر تم میرے پاس ہوتی تو آج تمہیں مجھ سے اپنی بہن کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جن لوگوں نے تمہیں اپنے باپ سے دور کیا، تم ان سے جا کر یہ سوال کرو نا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ کفیر اپنے سینے سے ہاتھ ہٹایا مائع کی آنکھوں میں آئی نمی کو آنسو بنے گالوں پر بہتا دیکھ نرم لہجے میں بولتا ہے، میں امایا پوچھنے لگتی ہے کہ اتنے میں کفیر ملک کا فون ٹیبل پر پڑا بجنے لگتا ہے، جس کی پہلی بیل پر ہی کفیر کی پوری توجہ اس فون کی جانب ہو پڑتی ہے۔ امایا سے دور ہوتا فون اٹھانے کے لیے وہ ٹیبل کی طرف اٹھتا ہے اور فون اٹھائے وہ کان سے لگاتا ادا کا نام پکارتا ہے، جسے سنا مایا کے سینے پر بندھے ہاتھ نیچے چھوٹ جاتے ہیں۔ ادا، کہاں تھی تم؟ کب سے میں فون کر رہا ہوں، فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی تم میرا؟ ادا، جواب دو مجھے، کچھ بول کیوں نہیں رہی ہو بیٹا، کچھ بولو۔ کفیر واقعی میں پریشان حالت میں ادا سے پوچھتا جاتا ہے، لیکن فون کی دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا، کیونکہ فون کی دوسری جانب ادا نہیں تھی، شمس تھا۔ کفیر کو فون کرنے والا بھی شمس تھا، لیکن وہ ادا کو سمجھ کر اسے پوچھنے لگتا ہے، سر میں شمس بات کر رہا ہوں۔ شمس بولتا ہے اور کفیر اسی پر فون کان سے ہٹائے فون اسکرین کی جانب دیکھتا ہے۔ اوہ سوری، مجھے لگا ادا ہے۔ واپس فون کان سے لگاتا گہری گہری سانس لیتے ہوئے کفیر ملک بولتا ہے، ادا کو کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ میں کب سے فون کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہی۔ سر، ادا ہاسپٹل میں ہے۔ آج رات کی محفل میں کچھ لوگوں نے وہاں پر گولیوں سے حملہ کر دیا تھا، جس میں ادا اور سائیں خان کا بڑا بیٹا عارش دونوں ہی زخمی ہو گئے ہیں۔ دونوں اس وقت خون میں تر ہوئے ہاسپٹل میں موجود ہیں۔ ہمارے آدمی وہاں ہاسپٹل کے باہر موجود ہیں، کیونکہ سائیں خان اندر کسی بھی گارڈ کو آنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ وہ اس وقت انہی کے ساتھ موجود ہیں۔ کیا مطلب ہے ادا ہاسپٹل میں ہے؟ کفیر بوکھلائے انداز میں پوچھ رہا ہوتا ہے کہ امایا ادا
اور ہاسپٹل کا نام سنتے ہی کفیر کی جانب لمبے لمبے قدم اٹھائے اس کے ہاتھ سے فون لیے خود کان پر لگا جاتی ہے۔ کون ہسپتال میں ہے؟ امایا دو ٹوک انداز میں پوچھتی ہے۔ کون بول رہا ہے؟ شمس تجسس بھرے انداز میں پوچھتا ہے۔ میں پوچھ رہی ہوں کون ہے ہسپتال میں اس وقت؟ ادا اور سائیں خان کا بڑا بیٹا عارش دونوں ہسپتال میں ہیں۔ شاید آج کی رات ان دونوں کی آخری رات، اس دنیا میں بچنے کے چانسز نہیں ہیں۔ کیا؟ لالا؟ شمس کی بات پر امایا کی سانسیں تیزی سے چلنے لگی تھی، دل تیزی سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ وہ گردن موڑے کفیر کی جانب دیکھنے لگتی ہے کہ کفیر اس سے پہلے ہی دروازے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ رکے! امایا فون بند کرتے بلند آواز میں کفیر کو پکارتی ہے اور اس کے پیچھے چلنے لگتی ہے۔ امایا اور کفیر دونوں آفس سے باہر نکلتے ہیں اور ان دونوں کو وہاں سے نکلنے کا منظر روم میں بیٹھے صوفے پر ٹانگ رکھے ہوئے اپنے پٹ پر لیپ ٹاپ رکھے آریان بغور دیکھ رہا ہوتا ہے۔ امایا کے کمرے سے باہر نکلنے کے تھوڑی دیر بعد ہی آریان اس سے بلڈنگ میں لگے کیمراز کو ہیک کر کے امایا پر سے نظریں جمائے ہوئے تھا۔ آریان امایا کی کوئی بات تو نہیں سن پاتا، لیکن اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ کر وہ آرام سے سمجھ جاتا ہے کہ وہ کیا کر رہی تھی، جسے دیکھتے ہوئے ہر گزرتے وقت کے ساتھ آریان کے سر پر غصہ سوار ہو رہا ہوتا ہے، جس سے کہ تاثرات اس کے سامنے بیٹھا شیروز بآسانی اس کے چہرے پر دیکھ رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ امایا کفیر کے پیچھے آفس سے باہر نکلتی کفیر کا بازو پکڑے اسے روکتے ہوئے اس کے سامنے کھڑی ہو کر پوچھتی ہے۔ اس وقت میں کہاں جا سکتا ہوں؟ کشمیر جا رہا ہوں، ادا کے پاس۔ میں اپنی بیٹی کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا، اور نہ ہی میں اس کو چھوڑوں گا جس نے میری بیٹی کو زخمی کیا ہے۔ کفیر کہتے ہی جانے لگتا ہے کہ امایا ایک بار پھر سے اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے اور کفیر کا راستہ روک دیتی ہے۔ میں بھی آپ کے ساتھ کشمیر چلوں گی، تھوڑی سی دیر انتظار کریں میرے بھی لالا، میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ۔ امایا کہتے کہتے رک جاتی ہے۔ عارش کی ایک بار پہلے زخمی ہونے کی خبر اس کے ذہن میں گردش کرنے لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر چلو، میں پرائیویٹ جیٹ سے جاؤں گا، نیچے گاڑی کھڑی ہوئی ہے میری، چلو میرے ساتھ۔ امایا کے کندھے پر ہاتھ رکھے کفیر گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے۔ ادا کی ٹینشن اسے سانس لینے بھی نہیں دے رہی تھی۔ اسے ٹینشن کس چیز کی تھی وہ صرف کفیر ہی جانتا تھا۔ میں شاہ کو بتا کر آتی ہوں، پھر چلتی ہوں میں آپ کے ساتھ۔ تمہارا شاہ تمہیں میرے ساتھ نہیں جانے دے گا۔ تمہیں چلنا ہے تو ایسے ہی چلنا ہوگا۔ اگر تم اس کے پاس گئی تو وہ تمہیں واپس آنے ہی نہیں دے گا میرے پاس۔ امایا کہتے ہی جانے لگتی ہے کہ کفیر بولتا ہے اور امایا کے قدم رک جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، شاہ مجھے نہیں روکیں گے، آپ تھوڑی دیر انتظار کر لیں، میں بس ابھی آئی۔ امایا کہتے ہی دوڑ کر لفٹ کی طرف جاتی ہے اور سیدھا اپنے فلور پر جانے کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ امایا کے جاتے ہی کفیر بھی دوسری لفٹ کے ذریعے نیچے ہال کی طرف بڑھتا ہے اور ہال سے گزرتا ہوا وہ اپنی گاڑی کے پاس جاتا، اس میں سوار ہوتا امایا کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ امایا جلد بازی میں واپس اپنے کمرے میں آتی ہے کہ اس کی نظر سب سے پہلے ہال میں دوڑتی ہے، جہاں اب صرف شیروز بیٹھا ہوا تھا، لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ آریان واپس اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ امایا کو آتا دیکھ کر پہلے ہی کمرے میں اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ شاہ؟ امایا شیروز سے پوچھتی ہے کہ شیروز اپنی شہادت کی انگلی سے کمرے کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ امایا اس کے اشارے پر ہاں میں سر ہلاتی کمرے کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ شاہ؟ امایا گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے آریان کو پکارتی ہے کہ آریان بالکنی میں کھڑا دونوں ہاتھ پین کی جیب میں ڈالے ہوئے باہر آسمان کی طرف بڑی بڑی عمارتوں کی جانب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں ہر ایک چیز الگ الگ منظر دکھائی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ آریان کی نظریں انہی چیزوں پر تھمی ہوئی تھیں کہ امایا کی آواز پر وہ فوراً سے پلٹ کر پیچھے کی جانب امایا کو دیکھتا ہے۔ شاہ؟ آپ کو پتہ ہے لالا، پیپرز تیار ہیں، سائن کر دو۔ امایا بول ہی رہی ہوتی ہے کہ آریان اس کے بعد درمیان میں کاٹتے ہوئے کچھ قدم اندر کمرے کی جانب بڑھاتے ہوئے بولتا ہے، جس پر امایا کے قدم اسی پر رک جاتے ہیں۔ کیسے پیپرز؟
अमाया आर्यन के चेहरे की जानिब देखते हुए पूछती है, डिवोर्स पेपर्स? आर्यन कहते हुए अमाया की तरफ मुसलसल बढ़ता जाता है। क्या? अमाया हैरानी भरे अंदाज में कहती है कि आर्यन इसके सामने चंद फासले पर आ खड़ा होता है और अमाया की आंखों में आंखें डाले वो देखने लगता है। शाह, शाह ये क्या बोल रहे हैं आप? अमाया डरे हुए अंदाज में ठहर ठहर कर पूछती है। वही बोल रहा हूँ जो तुम इस वक्त सुन रही हो। तुम चाहती थी ना मुझे छोड़कर जाना, तो छोड़ रहा हूँ मैं तुम्हें। तुम चली जाओ वापस, जहाँ जाना है, जिसके पास जाना है, जिसके साथ जाना है। जाओ, चली जाओ। आर्यन अमाया की आंखों में देखते हुए कोल्ड अंदाज में बोलता है। शाह, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? देखे मैं। अमाया कहते हुए आर्यन के पास बढ़ने लगती है, लेकिन आर्यन इसी पल हाथ के इशारे से अमाया के कदमों को रोक देता है। वो इसके सामने खड़ा था, लेकिन चंद कदम के फासले पर खड़ा था। कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, इससे तुम्हें क्या करना? तुम्हें तो वही करना होता है हमेशा जिस चीज़ के लिए मैं इनकार करता हूँ। जब मैं नहीं चाहता था तब तो तुम्हें मुझसे दूर जाने की जिद थी। अब जब मैं तुम्हें जाने की इजाज़त दे रहा हूँ तो रुकी हुई क्यों हो? जाओ, दरवाज़ा वो रहा जहाँ से आई हो, वहीं वापस चली जाओ। क्या पता? आपको आपको पता है मैं कहाँ गई थी? अमाया आर्यन की तरफ छोटा सा कदम उठाए इसकी तरफ बढ़ते हुए पूछती है। अमाया को अपनी जर्नी बहाता देख आर्यन अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ाने लगता है। आर्यन अमाया को इस वक्त अपने पास आने की इजाज़त नहीं दे रहा था, लेकिन अमाया फिर भी इसकी जानिब कदम बढ़ाती जा रही थी। अमाया, अपने कदमों को लगाम लगा लो, मेरी तरफ मत बढ़ो। इस वक्त तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। अटल और सख्त अंदाज में अमाया की आंखों में देखते हुए कहता है, जिस पर अमाया अपने कदमों को लगाम लगाती आर्यन से दूर होकर खड़ी हो जाती है। शाह, ये क्या बोल रहे हैं आप? अमाया डरे हुए अंदाज में ठहर ठहर कर पूछती है। वही बोल रहा हूँ जो तुम इस वक्त सुन रही हो। तुम चाहती थी ना मुझे छोड़कर जाना, तो छोड़ रहा हूँ मैं तुम्हें। चली जाओ वापस, जहाँ जाना है, जिसके पास जाना है और जिसके साथ जाना है। जाओ, चली जाओ। आर्यन अमाया की आंखों में देखते हुए कोल्ड अंदाज में बोलता है। शाह, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? देखे मैं। अमाया कहते हुए आर्यन के पास बढ़ने लगती है, लेकिन आर्यन इसी पल अपने हाथ के इशारे से अमाया के कदमों को रोक देता है। वो इसके सामने खड़ा था, लेकिन चंद कदम के फासले पर खड़ा था। कुछ हुआ है या नहीं हुआ, इससे तुम्हें क्या? करना तो तुमने हमेशा वही होता है जिस चीज़ के लिए मैं इनकार करता हूँ। जब मैं नहीं चाहता था तब तो मुझसे दूर जाने की ज़िद करती थी। अब जब मैं तुम्हें जाने की इजाज़त दे रहा हूँ तो रुकी हुई क्यों हो? जाओ, दरवाज़ा वो रहा जहाँ से आई हो, वहीं वापस चली जाओ। क- क्या आपको पता है मैं कहाँ गई थी? अमाया आर्यन की तरफ छोटा सा कदम उठाए इसकी तरफ बढ़ते हुए पूछती है। अमाया को अपनी जानिब आता देख आर्यन अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ाने लगता है। आर्यन अमाया को इस वक्त अपने पास आने की इजाज़त नहीं दे रहा था, लेकिन अमाया फिर भी इसकी जानिब कदम बढ़ाती जा रही थी। अमाया, अपने कदमों को लगाम लगा लो, मेरी तरफ मत बढ़ो। इस वक्त तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। अटल और सख्त अंदाज में अमाया की आंखों में देखते हुए कहता है, जिस पर अमाया अपने कदमों को लगाम लगाती आर्यन से दूर हुए खड़ी हो जाती है। शाह, ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? अमाया की आंखों से आंसू तेजी से बहना शुरू हो चुके थे। आर्यन की बातें इसके दिल पर तीर की तरह वार कर रही थी। तुम अब भी मुझसे ये सवाल कर रही हो कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये? तुम्हें नहीं अंदाज़ा कि तुमने क्या किया है? तुम्हें नहीं पता क्या कि मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा गुस्सा, सबसे ज़्यादा नफ़रत किस चीज़ से है? जो चीज़ मुझे नहीं पसंद वो नहीं पसंद, और जो चीज़ मुझे पसंद है इस पर मुझे मुकम्मल तौर पर इख्तियार चाहिए होता है। मुझे नफ़रत है इस चीज़ से जो मेरी दस्तरस में हो, लेकिन फिर भी मुझसे दूर हो। आर्यन अपने हाथों की मुट्ठियाँ मजबूती से भींचते हुए अमाया की जानिब एक कदम बढ़ाता है,
اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ آریان کے قدم بھی اس سے دور ہی رک جاتے ہیں۔ تو 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 میں تو آپ کے پاس ہی ہوں نا، میں کہاں آپ سے دور گئی ہوں؟ کیا میں دور جا رہی ہوں؟ میں تو یہی ہوں آپ کے پاس، پھر مجھ پر غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ تم کفیر ملک سے ملنے کیوں گئی تھی؟ میں نے منع کیا تھا نا اس سے ملنے سے، اس کو دوبارہ دیکھنے سے، پھر کیوں گئی تھی تم اس کے پاس؟ اب مایا کے سوال پر آریان غصے میں تیش میں اس سے سوال کرتا ہے، کیونکہ مجھے ان سے کچھ پوچھنا تھا، پہلی اور آخری بار ان سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی، اسی لیے میں ان کے پاس گئی تھی۔ اگر میں آپ سے پوچھتی تو مجھے یقین تھا آپ جواب نہیں دیتے، اور اگر آپ نے مجھے جواب دینا ہوتا تو مجھے سوال کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ کیسا سوال؟ امایا کی آنکھوں میں تجسس بھرے انداز میں دیکھتے ہوئے آریان پوچھتا ہے، جس پر امایا اپنے آنسوؤں کو پہلے صاف کرتی ہے، پھر آریان کی جانب دیکھتے ہوئے گہری سانس لیے جواب دیتی ہے، یہی کہ خانی اور میں کیا بہنیں ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ خانی میری بہن ہے؟ امایا سوال کرتی ہے اور آریان کے لبوں پر کفل لگ جاتا ہے۔ وہ جواب دینے سے پہلے ہی سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ تو تمہیں تمہیں کس نے بتایا ہے یہ؟ تجسس بھرے انداز میں پوچھتا ہے۔ آپ میری سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا مجھ سے سوال کر رہے ہیں۔ آپ جانتے تھے کہ میں اپنے اصل بابا کو ڈھونڈ رہی ہوں، ان سے جڑے ہر رشتے کو ڈھونڈ رہی ہوں، پھر بھی جب آپ سب جانتے تھے تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ یہاں مجھے اتنی دور لے کر بھی آئے ہیں تو صرف ان کی ایک جھلک دکھانے کے لیے؟ مجھے نہیں پتا کہ وہ اصل میں کس قسم کے انسان ہیں، نہ میں ان کے ساتھ کبھی رہی ہوں، نہ میں نے ان کے بارے میں کبھی کچھ جانا۔ جب میں آج تک ان کے بارے میں کچھ جان ہی نہیں پائی تو اب میں کیا ہی جان لوں گی؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ میں ان کے لیے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دوں گی اور آپ کو چھوڑوں گی؟ اگر تم مجھے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تو تم اس کے پاس کیوں گئی؟ تم نے مجھ سے کبھی پوچھا؟ نہیں پوچھا نا۔ جب تم نے مجھ سے کچھ پوچھنے کی زحمت نہیں کی تو میں تمہیں اس بارے میں کیسے جواب دے سکتا ہوں؟ آریان غصیلے انداز میں کہتے ہوئے امایا کی جانب بڑھنے لگتا ہے، اگر مجھے آپ کو چھوڑ کر جانا ہی ہوتا تو میں یہاں تک نہ آتی آپ کے ساتھ۔ ہاں، آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس 50% پیسوں کے لیے آئی ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہاں میں صرف آپ کے لیے آئی تھی، پر شاید غلط فیصلہ کر کے آئی تھی۔ جو کہانی کشمیر میں شروع ہو کر ختم ہو سکتی تھی، مجھے اسے وہیں ختم کر دینا چاہیے تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں کمزور ہوں؟ میں ڈر گئی ہوں۔ بے شک میں کمزور ہو سکتی ہوں، لیکن اتنی بھی ڈرپوک لڑکی نہیں ہوں میں جو آپ جیسے آدمی سے اپنی رہائی نہ لے سکے۔ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں۔ میرے صرف ایک بار کہنے کی دیر تھی، خان بابا آپ کو مجھ سے بہت دور کر سکتے تھے۔ میں آپ کی زندگی میں اب تک ہوں، اس لیے نہیں کہ میں آپ سے ڈرتی ہوں، بلکہ اس لیے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں شاہ۔ لیکن آپ نے میرے اصل بابا سے ایک بار ملاقات کرنے پر مجھے طلاق دینے کا ارادہ کر لیا۔ اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، چھوڑ دیں، کر دیں الگ، ختم کر دیں ہماری کہانی کو یہیں پر۔ ٹھیک ہے پھر کرتے ہیں ختم، پیپرز وہ پڑے ہیں، سائن کرو اور جاؤ جہاں جانا ہے۔ آریان اپنے ہاتھ سے ٹیبل پر پڑے پیپرز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، جہاں ڈیورس پیپرز اور ان کے ساتھ ایک پین پڑا ہوا تھا۔ آریان کے اشارہ کرنے پر امایا کی نظریں فوراً سے ٹیبل کی جانب اٹھتی ہیں۔ نہ میں کاغذات پر سائن کر کے آپ کی زندگی میں داخل ہوئی تھی، نہ ہی میں کاغذات پر سائن کر کے یہاں سے جاؤں گی۔ جب نکاح کے لیے 3 بول بول کر مجھے اپنا بنایا تھا، اب بھی 3 بول بول کر ہی مجھے خود سے دور کریں۔ اتنا تو یقیناً آپ سوچ ہی بیٹھے ہوں گے، تو بول کر دے دینا طلاق۔ ٹیبل سے نظریں ہٹاتی امایا آریان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے ہوئے کہتی ہے، جس پر آریان جواب دینے سے پہلے گہری سانس بھرتا اپنا منہ بیلکنی کی جانب موڑ لیتا ہے، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا۔ اسی لمحے وہ امایا کی جانب پھر سے متوجہ ہوتا ہے۔ میرے منہ سے مزید کچھ سننے کی خواہش نہ ہی رکھو تو بہتر ہے، میں بہت مشکلوں سے اپنے غصے کو ضبط کر رہا ہوں۔ مجھے مت آزماؤ امایا، اگر میرا صبر ختم ہو گیا تو کیا ہو جائے گا اس بات کو تم بھی اچھے سے جانتی ہو۔ بہتر ہے ان پر سائن کرو اور چلی جاؤ میری زندگی سے دور، اور کوشش کرنا کہ دوبارہ مجھے اپنا چہرہ نہ دکھاؤ۔
میں تم سے محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں، ضروری ہوں میں تمہارے لیے، اسی لیے میں اپنی محبت کو عزت کے ساتھ خود سے دور کر رہا ہوں، ورنہ تم جانتی ہو میرے غصے کو اور میرے جنون کی حد کو کہ اگر تم نہیں چاہتی کہ میں تمہیں کوئی بھی نقصان پہنچاؤں تو ان پیپرز پر سائن کرو اور چلی جاؤ یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اگر مجھے خود سے دور کرنا ہے تو وہ تین بول بول کر ہی کریں، ورنہ آپ بھی اس وقت وہ سننے کی خواہش نہ رکھیں جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ میں آسانی سے آپ کی زندگی سے جا سکتی ہوں، نکل جاؤں گی آپ کے کہنے پر۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ جب میں آپ کی زندگی میں اپنی مرضی سے رہی ہوں تو جاؤں گی بھی اپنی مرضی سے۔ جو کر سکتے ہیں کر کے دیکھ لیں۔ اب تو وہ تین بول کر بھی دکھائیں۔ تب بھی نہیں جا رہی میں، یہی رہوں گی آپ کی آنکھوں کے سامنے اور کوشش کروں گی کہ بار بار کفیر بابا سے بھی ملوں، ہر وہ کام کروں جو آپ کو نہیں پسند۔ میں آزماتی ہوں نا آپ کو، اب میں آپ کو آزما کر ہی دکھاؤں گی۔ کر کے دکھائیں مجھے خود سے دور، دے کر دکھائیں مجھے طلاق۔